وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے، اعلم بمن فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، پوری معلومات ہیں اسے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ویل اویئر نہیں ہے، اعلموں کا مطلب ویل اویئر، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس نے پیدا کیا ہے یہ آسمان اور زمین، اسے پتہ ہے کہاں کہاں کیا کیا چیز ہے، وہ ان کا مالک ہے۔ مالک ہو اور بے خبر ہو، اس کا چیزوں پہ کنٹرول نہ ہو، تو یہ تو بہت بڑا اس پر ایک کویسچن مارک ہے۔ اللہ ایسا مالک نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے، ربک اعلم بمن فی السماوات والارض۔ واللہ اگر قرآن مجید سمجھ کر پڑھا جائے تو عقیدے کی درستگی کے لیے صرف یہی اتنا پورشن کافی ہے۔ اگر بندہ سلیم الفطرت ہو، اگر کج بحث نہ ہو، اس کی عقل جو ہے وہ سلیم ہو، ماننے والی ہو۔ جب میرا رب سب کچھ جانتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے فضیلت دی انبیاء کو بعض نبیوں کو بعض کو، کسی کو کوئی فضیلت، کسی کو کوئی فضیلت۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی انسانوں میں سے انسان پر، کسی ایک انسان پر بہت بڑی فضیلت ہے کہ اسے نبوت مل جائے، جو کہ قطعی طور پر کسبی چیز نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتی، یہ خالص اور محض ایک وہبی چیز ہے، رب العالمین کی عطا ہے یہ۔ اور جسے نبوت ملنی ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے نبوت ملنی ہے، قطع۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت، میسیج کو کنوے کرنا، میسیجر، یہ کس کو بنانا ہے، کس کے اندر یہ اہلیت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل الارض پر نظر ڈالی تو خطہ مکہ کا منتخب ہوا، اور انسانوں میں سے قریش کو منتخب کیا، قبیلہ قریش کو، پھر ان میں سے ہاشمیوں کو منتخب کیا، اور ہاشمیوں کے گھر سے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ، تیسرا سپارہ شروع ہوتا ہے انہی الفاظ، یہ انبیاء کی جماعت ہے، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو علیہ السلام زبور دی، خاص ذکر کر دیا داؤد علیہ السلام۔ کبھی اللہ کسی چیز کا ذکر کر دیتا ہے، کبھی کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے۔ داؤد کا اپنے بندے کا ذکر کیا کہ ہم نے ان پر زبور نازل کی تھی، اور زبور میں باقاعدہ کوئی احکامات نہیں تھے، اصل جو مدر بک ہے، جو پرنسپل لاز تھے، وہ تو تورات تھی، پھر زبور ہے جس میں کچھ تذکیر، تسبیح، تحمید۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، قُل کہہ دیجئے، ادعو پکارو، الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، ان کو جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے،
من دونہ، اللہ کے علاوہ، اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ۔ تم نے جن کو پکارنا ہے تم پکارو، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں فلا یملکون کشف الضر عنکم، تمہارے کام نہیں آ سکتے وہ۔ اللہ کو بندہ پکارتا ہے اللہم یا رب، اللہ کہتا ہے بتا، میں جواب دیتا ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں۔ بندے کیا چاہتا ہے؟ بندہ اپنی حاجات اس کے آگے رکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو انہیں ذرا پکارو، لا یملک فلا یملکون لکم فلا یملکون کشف الضر عنکم، تمہارے کوئی کام آتی ہے وہ؟ کوئی دکھ تکلیف کہ وہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ فلا یملکون، بس نہیں وہ اختیار رکھتے، وہ مالک، کشف الضر، دکھ کو دور کرنے کا، عنکم، تم سے، ولا تحویلا، اور نہ تمہاری حالت بدلنے کا۔ تمہیں بیماری سے صحت دے دیں یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، تمہیں فقر سے خوشحالی دے دیں یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ فلاں داتا ہے، فلاں بگڑیاں بناتا ہے، نصیب فلاں بناتا ہے، لاہور والا یہ کرتا ہے، پاک پٹن والا یہ کرتا ہے، اجمیر والا فلاں کرے، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ رب کا قرآن کہتا ہے فلا یملکون کشف الضر عنکم۔ آج اور اس وقت مشرکین مکہ جو بتوں کو، آخر جن کے بت بنائے ہوئے تھے وہ کوئی بزرگ شخصیات تھیں جن کا ایک کانسیپٹ انہوں نے تراشا ہوا تھا، وضع کیا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا، ان کے نام پر بت بنا لیے، ان سے وہ امیدیں لگا بیٹھے جو اللہ سے لگانی چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ وہ تمہاری حالت بدل سکتے ہیں۔ اور سنو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک مانے وہ، الذین وہ لوگ، پھر ان کی آگے تاکید ہے، اسی لیے اولئک الذین کا ترجمہ ہم اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں یدعون، جو پکارتی ہیں، یبتغون الی ربہم، تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ، قرب، تقرب۔ اچھا، جن کو یہ تم پکارتے ہو کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ بھی کسی سے مانگتے تھے یا نہیں مانگتے تھے؟ جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو، جب وہ مشکل میں آتے تھے تو وہ کس کے پاس جاتے تھے؟ کیونکہ وہ مخلوق ہے۔ کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ جن سے تم اولاد مانگتے ہو اس کے تو اپنے گھر اولاد نہیں ہے بیچارے کی، وہ چھپ چھپ کر کبھی کہیں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں منتیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی، یہ میں اس پورے ضبط کے ساتھ، پوری یادداشت کے ساتھ، یہ لاہور والا جو بزرگ ہے بابا جی ہیں، وہاں کا جو کسٹوڈین ہے اس قبر کا، اس مزار کا، اس کے یہاں بیٹی تھی، صرف بیٹا نہیں تھا۔ وہ مجھے یہ بحریہ ٹاؤن میں ایک ساتھی ہیں، ان کے بڑے قریب تھے، دوست تھے، وہ کہہ رہے تھے، کہتے وہ دوائی شوائی لینے کے لیے کسی کے پاس جانا تھا تو مجھے کہتے، میں نے کہا لوگ آپ سے آ کر اولادیں مانگتے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں۔ کہتے یار بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے سلسلہ۔ اللہ اکبر، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم پکارتے ہو، یہ معنی ہے اولئک الذین کا۔ یدعون، وہ پکارتے ہیں، یبتغون، تلاش کرتے ہوئے، انہیں ضرورت ہے، وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں
کس کو پکارتے ہیں؟ ربہم الی ربہم، اپنے رب کی طرف وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. الوسیلۃ، قرب. وسیلہ کا معنی قرب، تقرب. ایہم اقرب، کون سا زیادہ ان میں سے قریب ہے. اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب، جس کو عربی میں وسیلہ کہا جاتا ہے، وہ عمل جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، یہ ہے وسیلہ، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم کسی ایسی شخصیت کو پکڑو، اس کا وسیلہ اختیار کرو تو مجھ تک پہنچ سکو. قطعاً نہیں، یہ معنی بالکل غلط ہے. وسیلہ وہ عمل جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، یہ وسیلہ ہے. تو جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تو وہی وسیلہ تلاش کرتے تھے، وہ بھی ساری زندگی ایسے اعمال کی جستجو میں رہتے تھے جو انہیں اللہ کے قریب کرتے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی رحمت کی امید کرتے تھے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. وہ نیک لوگ تھے، تم نے ان کے نام پر بت بنا دیے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور تم نے یہ سمجھ لیا جیسے کہ سورۃ الزمر میں اللہ مشرکین کی بات بیان کرتا ہے. مشرکین کہتے ہیں ہم ان کو صرف اس لیے پکارتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اللہ کے قریب کوئی انسان قطع نہیں کر سکتا. ہاں، انسان کا اپنا عمل وہ اسے اللہ کے قریب کرے گا، اور وہ عمل اللہ کے احکامات کی پیروی ہے، اللہ کے دین پر عمل. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب کان محذورا، وہ ہمیشہ ہی ڈرایا گیا ہے. اس سے بندے کو ڈرنا ہی چاہیے، بچنا ہی چاہیے.